السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 89 اور 90 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ وإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے برملا اپنے انبیاء اور رسل سے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی شرک کی روش اختیار کرے گا وہ اپنے اعمال ضائع کر بیٹھے گا، ظالم ہوگا۔ دیکھیں، شرک سے اجتناب اور توحید کا پرچار یہ انبیاء اور رسل پر لازم تھا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی سے 18 انبیاء اور رسل کا نام لے کر فرمایا یہ سب مواحد تھے اور آپ کے آباء و اجداد تھے، وہ تبلیغ کرتے رہے اور اس تبلیغ میں انہوں نے بہت سی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، جو ایسی قوم یا لوگ ضرور آئیں گے جو تیری پیروی کریں گے۔ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو ایسی قوم بھی آئے گی جو تیری اس دعوت پر لبیک کہے گی، اور سابقہ انبیاء اور رسل کی طرح بے لوث اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ آپ کی اس محنت اور کاوش، اس کا صلہ اللہ کے ہاں آپ کو ضرور ملے گا۔ تو فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، میں نے کتاب دی، والحکمہ، حکمت دی، والنبوۃ، نبوت دی۔ یعنی 3 چیزوں کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، کتاب کا، حکمت کا اور نبوت کا۔ فَإِن یکفر، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرون، تو ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو ان کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یعنی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ یعنی کہ مسلسل، دیکھیں، انبیاء کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ مسلسل اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن ابتدا میں اور بعض کا تو پوری ان کی زندگی میں بہت ہی کم لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی یہی حال ہے کہ مکی دور کے جو پہلے 10-12 سال تھے ان میں 150-200 لوگ ہی بمشکل اسلام قبول کیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ ان قریب میں اور کوئی لوگ پیدا کروں گا جو تیری اس دعوت پر لبیک کہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور وہ ہدایت حاصل کریں گے۔ تو اس آیت میں 3 باتیں جو ہیں، 3 میجر انعام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر کہ ان کا تذکرہ فرمایا۔ ایک، کتاب اور اس کا فہم، ادراک، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ان کا۔ دوسرا، حکمت، یعنی اللہ کا پیغام کس طرح دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تیسرا، نبوت، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عنایت فرماتے ہیں۔ یعنی نبوت کا یہ تقاضا کہ اللہ کی کتاب میں درج جو احکامات ہیں ان کو علم و حکمت کے ساتھ دوسری قوم تک پہنچایا جائے۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، فبہداہ مقتدی، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ یعنی ان انبیاء کا پھر ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ان سابقہ انبیاء جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے۔
آپ بھی ان کے راہ کی پیروی کیجئے، ان کے راستے پر چلیے، صبر کیجئے، استقلال اپنے اندر قائم کیجئے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور آپ انہیں کہیے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہ اجرا، بدلے کا، کسی بدلے کا، ان ہوا الا، یہ تو میرا اوپر اللہ کے ذکر للعالمین، مگر تمام جہان والوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے۔ یعنی آپ جو انہیں راہ ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے مجھے آپ سے کسی بدلے کی توقع نہیں ہے، نہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا تو بدلہ اللہ پر ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کے نزدیک دین کا جو دستور ہے اس کی بنیاد ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ، یا جو احکامات تھے وہ ایک ہی تھے، البتہ زمانے کے لحاظ سے یا قوم کے حالات کے مطابق ان کا طریقہ کار قدرے کبھی مختلف ہوتا۔ یہاں نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء اور رسل نے جو اللہ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ نبھایا، آپ بھی ان کی پیروی کریں، اور تمام انبیاء اور رسل کی طرح تمہاری کوشش، کاوش، محنت، سب کا ثمر اللہ کے پاس ہے۔ وہ اللہ آپ کو اس کا ثمر، اس کا بدلہ، اس کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو آپ اپنے کام میں لگے رہیے اور یہ کہتے رہیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ۔ تو میں بھی یہاں یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ادائیگی کے طور پر یہی کہوں گا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی سے اس کا بدلہ، کسی فیس بک چینل سے، کسی یوٹیوب چینل سے اس کا بدلہ نہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ لیا ہے، نہ انشاءاللہ لوں گا۔ ان اجریہ الا اللہ، میرا تو یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ کئی مرتبہ دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کتنا کما لیتے ہیں اس سے؟ میں واضح کرتا چلوں، ضروری تو نہیں تھا، لیکن میں آپ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 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 میں اس معاملہ میں جو یہ میں نے اپنا چینل پیام اسلام بنایا ہے یا اس کو چلا رہا ہوں، یا انشاءاللہ جب تک اللہ توفیق دے گا میں اس کو چلاؤں گا، جب تک زندگی ہوگی اس کو چلاؤں گا، میں اس سے ایک بھی پیسے، کسی بھی اجرت کا کوئی روادار نہیں ہوں، کوئی سوال نہیں ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ میں تو اللہ سے اس کا بدلہ لوں گا، اور اس سے بہتر کس کا بدلہ ہے؟ وہ سب سے بہتر بدلہ دینے والے ہیں۔ بس التجا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، اپنے انبیاء اور اپنی کتاب، یعنی انبیاء اپنے نبی کا حکم اور اپنی کتاب کا جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس پر ہمیں چلنے کی، ہم سب کو چلنے کی توفیق دے، اس کا فہم، ادراک اور علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور رہنمائی عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔